محترم صدر مجلس، امیر امارت کمیٹی بھکرہر، اسٹیج پر موجود معزز موقر اور مستند علماء کرام، سامنے بیٹھے ہمارے بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، واقعی آج اس ٹھنڈے موسم میں اپنے بزرگوں اور نوجوانوں کے جذبے کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم لوگ دین کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ بچے جو ادھر بیٹھے ہوئے ان کو جو نہیں سب کو خاموش کروائیے، اٹھ بیٹھ کا ماحول ختم کروائیے۔ ہم لوگ بڑی نیک جذبے کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے میرے دو بھائیوں نے مختلف موضوعات پر اپنی باتیں پیش کی ہیں۔ واللہ العظیم یہ اتنی پیاری باتیں ہیں کہ اگر آج کی اس مجلس میں صرف ان جو اہم نکات کی طرف گفتگو کی گئی ہے یا ہماری توجہ دلائی گئی ہے، اگر اس کو ہم اپنے زندگی میں برتنے کی کوشش کر لیں، بلکہ اس بات کا عزم کر لیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس خوبصورت شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو یقین جانیے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمیں اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی کے شب و روز میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، کبھی لا علمی کی بنیاد پر، کبھی نہ جاننے کی بنیاد پر، کبھی سستی اور غفلت کی بنیاد پر، کبھی کسی کے بہکاوے کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر انسان جب غلطی کرتا ہے، اور یاد رکھیے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی کا ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد بھی اگر ہم ان گناہوں پر، ان غلطیوں پر مصر رہیں، اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، تو یہی چیز اللہ رب العالمین کو ناگوار گزرتی ہے۔ گناہ ہم سے ہو گیا، غلطی ہم سے ہو گئی، لیکن جب اس کے بارے میں شریعت کا علم آ گیا، اس کے بارے میں اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے آ گئی، اس کے بارے میں رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ہمارے سامنے آ گیا اور ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر، دین کی تعلیمات سمجھ کر اگر ہم نے اس سے توبہ کر لیا، دین کا حکم سمجھ کر اس سے اگر ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، اپنی زندگی سے اس کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، تو یقین جانیے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے کہا کہ وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. انسان یہ آدم کی اولاد ساری کی ساری گنہگار ہے، لیکن ان گنہگاروں میں بھی بہترین گنہگار کون ہے؟ وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. مولانا صاحب نے، مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا فیاض صاحب، مولانا آصف صاحب، مولانا نیاز صاحب آئے، آپ کو بتا دیے اپنی تقریر میں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ غلط ہے، یہ دین کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم مان کر کے اگر آپ نے اس سے توبہ کر لیا تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سے بہتر اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کی نگاہ میں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا آپ مکمل عزم کریں، یقین پختہ ارادہ کریں اللہ کے سامنے، اور اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ندامت کے آنسو بہائیے، تب جا کر. اور اگر آپ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، جمے رہے، دین کی شریعت کی بات بتلانے والوں کا مذاق اڑاتے رہے، اگر کوئی آپ کے سامنے دین کی دعوت پیش کر رہا ہے، اس کو اگر آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ مولوی کا تو کام ہی ہے آ کر کے کہہ کر کے چلا جانا، اب اس کے بعد اس میں کیڑے نکالتے رہنا اور اپنے اس غلط عمل پر جمے رہنا، اللہ کی قسم یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے سزا کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں کسی بھی طرح کی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دین وہ دین ہے جس دین نے دنیا انسانیت کو روشنی عطا کی ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جس دین پر چلنے والا انسان کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا. یہ دین وہ دین ہے کہ اگر اس دین کی صداقتوں کو، اس کی سچائیوں کو، اس کی تعلیمات کو اگر آپ نے جان لیا، آپ ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بہترین پڑوسی ہونے کا حق ادا کریں گے. اگر آپ نے اس کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگا لیا، آپ ایک بہترین ماں اور بہترین باپ ہونے کا حق ادا کریں گے. اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لیا تو آپ بہترین بیٹا کا کردار ادا کریں گے. اگر آپ نے اس نبوی تعلیمات کو جان لیا، پہچان لیا، آپ ایک اچھے تاجر کی شکل میں نظر آئیں گے، آپ ایک اچھے شہری کی شکل میں نظر آئیں گے، آپ ایک کامیاب اور بہترین انسان کی شکل میں اس دھرتی پر چلنے والے انسان نظر آئیں گے. دنیا کی دیگر تعلیمات یا دنیا کی دیگر تہذیبیں یا دیگر مذاہب وہ چاہے جتنے دعویٰ کر لے، ان کے سارے دعوے باطل ہیں. انسانیت کے فلاح و بہبود اور اس کی کامیابی کی جتنے نعرے دے دیے جائیں، یہ سارے کے سارے نعرے جھوٹے ہیں، یہ سارے کے سارے نعرے فریبی نعرے ہیں. انسانیت کو اگر کہیں امن حاصل ہوتا ہے، انسانیت کو اگر کہیں شانتی ملتی ہے، انسانیت کو اگر کہیں انسان بنایا جاتا ہے تو یہ مذہب اسلام ہے اور اس کی تعلیمات ہے. اس کی تعلیمات کو اپنانے والا ہی انسان امن اور سکون کی، چین کی، شانتی کی زندگی گزار سکتا ہے. اور ایک بات اور ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر مسلم محلے میں ہو گیا، مسلمان نام ہو گیا، ہم آزاد ہیں. نہیں میرے بزرگوں، اگر ہم نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے،
ہم نے اگر اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے، ہم نے اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے، تو ہمارے لیے جو گائیڈ لائن لے کر آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، پوری دنیا کے مومن اس خطاب میں شامل ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دیا کیا؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اے ایمان والو اگر تمہارا نام عبداللہ ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کھڑے پیشاب کرو۔ اے ایمان والو اگر تم مسلمان ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم شراب پیو۔ اے ایمان والو، اے اسلام کو ماننے والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی کے مال کو غصب کر لو، تمہارے لیے کبھی جائز نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ، غرض یہ کہ دنیا کی جو بھی برائی ہے وہ برائی تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اگر تم مسلمان ہو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، تم اگر مسلمان ہو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، تم اگر مسلمان ہو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو سمجھنا پڑے گا، تم اگر مسلمان ہو اپنے والدین کے حقوق کو سمجھنا پڑے گا، تم اگر مسلمان ہو اپنے بھائیوں کے حقوق کو سمجھنا پڑے گا، تم اگر مسلمان ہو اپنے ہمسایوں کا حق تمہیں جاننا پڑے گا۔ اگر تم مسلمان ہو تمہارے محلے میں اگر برائیاں ہو رہی ان برائیوں کے خلاف تمہیں آواز اٹھانا پڑے گا، اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے تم بھی برابر کے مجرم شمار کیے جاؤ گے، تم بھی اللہ کے بارگاہ میں برابر کے مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ چاہے تم پوری رات نماز پڑھتے رہو، پوری رات تم سجدہ کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، لیکن اگر اللہ نے تمہیں پاور دیا، تمہیں طاقت دی ہے اور اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو روک سکو، اور اگر نہیں روک پاتے ہو تو قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، جاؤ قرآن کی آیت کریمہ کو اٹھا کر دیکھو کہ بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تو اس عذاب کے آنے کے بعد اس عذاب کی گرفت میں یہ نہیں کہ وہی لوگ اس کے شکار ہوئے جو گنہگار تھے، جنہوں نے برائیوں کو فروغ دیا تھا، نہیں، ان کے ساتھ ساتھ نمازی، قرآنی، حاجی سب تھے اور سب اس جرم میں برابر کے شریک ٹھہرائے گئے۔ کیوں؟ قرآن نے اسی چیز کو کہا، کیوں؟ قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ شراب پی کر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، مرد و عورت کا مخلوط میلہ لگ رہا ہے، لڑکیاں بھی ساتھ میں ناچ رہی، لڑکے بھی ناچ رہے، ناچنے والی ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کو یہ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہماری غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ ایک طرف بہن بھی ناچ رہی، دوسری طرف مد مقابل میں اس کا بھائی کھڑا ہو کر ناچ رہا ہے، ایک طرف ہماری لڑکیاں، دوسری طرف غیر مذاہب کے لڑکے ناچ رہے ہیں، آپس میں سیٹیاں بج رہی ہیں، آپس میں ملن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری غیرت نہیں جاگ رہی۔ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے ہماری شریعت نے ہمیں روکا ہے، ہماری غیرت جاگ نہیں رہی ہے، ہماری غیرت جاگ نہیں رہی ہے۔ ہم اپنے سماج کے مضبوط ترین شخص ہیں، ہم اپنے سماج کے مضبوط ترین شخص ہیں،
لیکن فلاں کا بیٹا ناچ رہا چھوڑو، فلاں کے گھر میں یہ برائی ہو رہی چھوڑو، ہم کو کیا مطلب، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی اس سے ہم کو کیا مطلب، فلاں کی بہن بھاگ گئی اس سے ہم کو کیا مطلب، فلاں اپنے باپ کو پیٹ رہا اس سے ہم کو کیا مطلب۔ یہی جرم تھا، یہی جرم تھا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا، ان نیک لوگوں کا جو سماج میں برائی ہو رہی تھی لیکن اس پر چپی سادے بیٹھے تھے۔ میرا معاملہ نہیں دوسرے کا معاملہ ہے وہ سمجھے، دوسروں کا معاملہ ہے وہ سمجھے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اور یاد رکھیے جب ہمارے سماج میں بھی برائی سر چڑھ کر بولے گی، جب ہمارے سماج میں بھی برائی عام ہوں گی، لڑکے اور لڑکیوں کا، مرد و عورت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا، ہم اپنی تقریبات کو چاہے وہ کسی بھی طرح کی تقریب ہو اسلامی سانچے سے نکال کر، مسلم کلچر سے نکال کر غیر مسلموں کے کلچر میں یا اس کے خون میں جب ہم اپنی تقریبات کو، اپنے ایونٹس کو جب اس میں شامل کریں گے تو پھر لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس وقت ہمارے سماج کی وہ سرکردہ شخصیات جب پنچایت میں تو جاتے ہیں تو بڑا تم تراک کے ساتھ رہتے ہیں، کالر اونچا کر کے مکھیا جی تو ہمیں ہم بول دیا ہماری بات نہیں مانا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس بڑکپن کا، جس مردانگی کا ہم دنیاوی معاملات میں مظاہرہ کرتے ہیں، یاد رکھیے دین کے معاملے میں بھی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش اور اسی خروش کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے جب سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں تو ان برائیوں کا علاج صرف طاقت سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہیں کہ جبرن کسی کو جا کر روک دے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، یہ بہت بات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کو اگر راہ راست پر لانا ہے، اور یاد رکھیے ہمارے وہ، میں قسم کھا کر یہ حلقیہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ آج جو علماء بیٹھے ہیں انہیں اپنی ذات سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی فکر ہے کہ آپ کے سماج کے وہ پڑھے لکھے، آپ کے وہ سماج کے فرد ہیں، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ آج اگر ہم اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر اگر انہیں برائیوں سے نہیں روکے، انہیں ان برائیوں کی خطرناکیوں سے اگر ہم انہیں آج نہیں روکے، انہیں آگاہ نہیں کیا، تو کل ہمارا یہ بھائی ہو سکتا ہے اپنی اس بدعملی کی وجہ سے جہنم کے آگ میں جل رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، پھر اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے؟ اسی جذبے کے ساتھ، اسی نیک جذبے کے ساتھ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، ابھی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ ساری دنیا کی رنگینی اپنی جگہ رہ جائے گی۔ بہت جلد ہمیں اور آپ کو منو مٹی کے نیچے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 1 سے 2 دن کہیں آپ کی یاد آ گئی تو لوگ آنسو بہا لیں گے، اس کے بعد یہ قبرستان گواہ ہے جس میں آئے دن ہم اپنے مردوں کو جا کر دفنا رہے ہیں، کہ وہ رات کی تاریکی، رات کا وہ اندھیرا اور وہ جنگل نما قبرستان جس میں ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ سوئے پڑے ہیں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کی خبرگیری کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کو ہر روز یاد کر رہے ہیں، اچھا کھانے کے وقت، اچھا پہننے کے وقت؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو ہماری جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہماری یہ اولاد ہمیں یاد نہیں کرے گی۔ اور یہ بھی اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ ابھی تک کی جو نسل ہے کم از کم اس کے اندر اگر اسلام نہیں ہے تو انسانیت ضرور ہے، اگر اسلام کی تعلیمات نہیں ہے تو انسانیت باقی ہے۔
رشتوں کی قدریں ان کے ہاں بھی پائی جا رہی ہے، گرچہ اس کا ریشو بہت کم ہے۔ کم از کم بچے یہ جان رہے کہ ہمارے چچا ہیں، یہ بابا ہے، یہ دادا ہے، یہ سماج کے بزرگ ہیں۔ لیکن یہ 2000 کے بعد والی جو نسل ہے، 5G کے زمانے والی جو نسل ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور جو حالات ہیں ان کے، یہ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، جس عمر میں ہمارے وہ بچے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے کچھ بنتے، ان کی نیک نامی ہوتی، باپ دادا کا نام روشن ہوتا، گاؤں اور علاقے کا نام روشن ہوتا، اس عمر میں ہمارے وہ بچے چرس اور گانجا استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے چمڑوں کو بلیڈ مار مار کر اس میں نشہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان نسلوں سے یا اس جنریشن سے ہم کس طور پر اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر لے یا ہمارے نام پر خیرات بھی کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ برائیاں سماج میں جب برائیاں پھیلتی ہیں تو ظاہر ہے اچھے برے بڑے چھوٹے مرد عورت یہ سب کی سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر شروع زمانے سے آج سے 15 20 سال 25 سال پہلے کا جو ماحول تھا ہمارے گاؤں کا، مسلم معاشرے کا، معاف کیجئے گا، شاید اس وقت ہمارے بزرگوں نے دھیان دیا ہوتا، خیال کیا ہوتا، اپنی عظمت کو پہچانا ہوتا، اپنی شخصیت کو اگر جانا ہوتا تو آج شاید وہ مناظر سامنے نہیں آتے جنہیں دیکھ کر دل دکھی ہوتا ہے۔ بھائی ہم اس دین کے ماننے والے جس دین نے بیماروں کی بیمار پرسی پر ہمیں اجر عطا کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ عیادت کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اسی مسلم سماج کے افراد کی حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں شادی کی تقریب ہے، اگر ہمارے گھر میں لڑکوں کی شادی ہے، لڑکیوں کی شادی ہے، بغل میں ہمارا پڑوسی ہے، ہارٹ کا مریض ہے، وہ دل کا مریض ہے، بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے بزرگ لوگ ہیں جن کو آواز سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم ان کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہم ڈی جے بجاتے ہیں، ہم ایسی آواز کا انتظام کرتے ہیں کہ جب انسان زمین پر چلتا ہے بغل سے جب وہ گاڑیاں گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں کہ اچانک ہارٹ چوک کر گیا آدمی کا۔ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر آپ بے حیا ہو گئے، اگر آپ کے گھر میں بے حیائی چل رہی ہے، آپ کی بہن بیٹیاں اگر آپ کے گھروں میں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، ٹھرا رہی ہیں، تو کیا آپ کا پڑوس میں رہنے والا انسان، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کیا آپ نے اس کی عزت و عصمت کا لحاظ کیا؟ اسلام تو یہ نہیں، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کرو، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے سماج کے میں بسنے والے لوگوں کی اور اس سماج میں بسنے والی ماں اور بہنوں کی عصمت و عزت کے محافظ تم۔ ہم اپنی تاریخ ذرا پڑھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری شادیوں میں ناچ گانا نہ ہو، رسم و رواج نہ ہو، لین دین نہ ہو، وہ کرتا پھاڑ، مار پیٹ، گنجی پھاڑ، بیئر بار کی مجلس جب تک نہ سجے، شباب و کباب کی مجلس جب تک نہ جمے، شادی ہماری نہیں ہوگی، شادی ہماری ادھوری رہ جائے گی۔ اور اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کیجئے گا، بار بار ایسا دن نہیں آتا ہے، شوق ہے، ارمان ہے، اللہ سب معاف کر دے گا۔
یاد رکھیے گا میری زبان تلخ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میں بھی آپ ہی کے معاشرے کا فرد ہوں، آپ ہی کے سماج کا ایک فرد ہوں، وہ شخص جو اگر یہ کہتا ہے کہ کیا کیجئے گا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بچوں کو روک نہیں سکتے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کل اللہ کا جوتا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ جان لینے کے بعد بھی اگر ہم اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، چاہے وہ شراب کا معاملہ ہو، جوا کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، پردے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اس کے بارے میں ہمیں واضح تعلیمات مل جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اس میں سستی اور غفلت اور کاہلی سے کام لیتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کیا ہتھوڑا تیار ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرہ اس میں سدھار اس وقت ہوتا ہے جب سماج کے اکابرین، سماج کے بڑے، سماج کی سرکردہ شخصیات جب آگے بڑھتی ہے تب جا کر سماج سدھار کا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم کے ہلاکیوں سے ڈراتے رہے، جنت کی خوشخبری سناتے رہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، ہم اس نبی کی امت ہے، اسی نبی کی امت ہے جس نبی نے اپنے آپ کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ بدر کا میدان ہو، حنین کی جنگ ہو، احد کا مارکا ہو، کوئی بھی مارکا ہو، آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، جنگوں میں بنفس نفی شرکت کے اور کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آگے آگے بڑھتے رہے۔ پوری کی پوری قوم جب بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت کے منظر کو ذرا یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا اور کہا اللہم انتو لکھاذی اللہ صحابہ، اے اللہ، اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر مغلوب ہو گئی، یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہار گئی تو اے اللہ اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے اور اپنے رب کو یاد کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا اور مسلمانوں کو فتح عطا کی، جیت دلائی۔ کب؟ جب خود مسلمان ویسا بن جائے تب۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے رہیے گا، دغا بازی کرتے رہیے گا، ایکسپائر مال بیچے گا، نقلی مال بیچے گا، جھوٹی قسم کھا کر بیچے گا، گوشت بیچیے گا، اس میں ہیرا پھیری کیجئے گا۔ سب جس کاروبار میں جائیے اس میں اگر آپ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، 420 کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے فلاں کو چنا لگا دیا، ہم نے بہت کما لیا۔ کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسی سماج میں وہ لوگ جن لوگوں نے ادھر ادھر کے پیسے اکٹھے کیے، کسی کا حق مار لیا، کسی کا چھین لیا، اللہ اس کو کسی ایسی آفت اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اچھی پہل ہے، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس محلے کے نوجوانوں کو، اس محلے کے بزرگوں کو۔ کیا آپ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور میں اپنے دل کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب تک ہر معاملے میں آپ کے محلہ کو لوگ بڑا کمتر اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ اس محلے میں جہالت زیادہ ہے، اس لیے برائی بھی زیادہ ہے۔
اور اگر برائی زیادہ ہے تو یقین کر لیجئے، لکھ لیجئے اس بات کو کہ جس دشا میں آپ نے اپنے قدم کو بڑھایا ہے اور جس کامیابی کی طرف اور جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم بڑھایا ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور انشاءاللہ اگر پکا اور سچا وعدہ ہے تو ہم کامیاب ضرور ہوں گے، تو لکھ لیجئے اس بات کو کہ تاریخ میں بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ یاد کیے جائیں گے، آپ کی نسلیں یاد کی جائیں گی، آپ کے محلے کو یاد کیا جائے گا کہ اس محلے نے قدم آگے بڑھایا تھا۔ محلہ جب آگے بڑھا تھا، اکیلا تھا، کمزوری کی حالت میں تھا، لیکن جب دین کی خاطر اللہ کی شریعت کو اس دھرتی پر نافذ کرنے کے لیے جب یہ مٹھی بھر جماعت اسلام پور محلہ سے آگے بڑھی ہے تو پورا گاؤں مل کر ساتھ میں کارواں بن گیا ہے، اور پھر اس کی روشنی سے آج پورا گاؤں پورا سماج منور ہو رہا ہے۔ میں آواز دینا چاہوں گا اپنی ماں اور بہنوں کو کہ حالات کا رونا مت روئیے، حالات کا رونا چھوڑ دیجئے۔ انسانی زندگی میں جب ہم آئے ہیں تو ہماری زندگی میں خوشی کے ایام بھی آئیں گے، پریشانیوں کے ایام بھی آئیں گے، لیکن پریشانیوں میں بھی خوشی میں تو ہر آدمی بڑے اچھے انداز میں عبادت کر لیتا ہے، اپنے کلچر کو بچا کے رکھ لیتا ہے۔ مزہ اس وقت ہے کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہو اور پریشانی کے عالم میں آپ اپنے دین کا سودا ہونے سے اپنے دین کو بچا لیں، اس پریشانی کے عالم میں آپ اپنے کلچر کو بچا لیں، آپ اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچا لیں، آپ بہترین ماں ہونے کا ثبوت دے دیں، آپ بہترین باپ ہونے کا ثبوت دے دیں، آپ بہترین اولاد ہونے کا ثبوت دے دیں۔ اصل کامیابی اور مزہ اس وقت ہے۔ آج ہمارے جوانوں کی حالت کیا ہے؟ آج دیکھیے نا، فجر کے وقت جائیے مسجد میں 3 سے 4 آدمی، بمشکل 3 سے 4 آدمی۔ ہمارے جوانوں کی حالت کیا ہے؟ سماج سدھارک ایسی تھوڑے بن جاتے ہیں۔ جوانوں کی تاریخ پڑھیے، 17 سال میں 16 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں اور اس میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خدمات انجام دی ہیں۔ ملکوں کو پتہ ہے کیا ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، دیکھیں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی زندگی کو پڑھیے، محمد بن قاسم کی زندگی کو پڑھیے، یہ سب نوجوان تھے، یہ عمر بن خطاب، یہ ابو بکر صدیق، یہ علی مرتضی، یہ عثمان غنی، یہ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، کون تھے؟ یہ سب جوان لوگ تھے اپنی امت کے، اور انہوں نے وہ تاریخ لکھی ہے کہ قیامت تک ان کی تاریخ کو کوئی دہرا نہیں سکتا۔ وہ ہمارے جوانوں کی طرح نہیں کہ کس گلی سے کون سی خوبصورت لڑکی کا گزر ہوتا ہے، اسی گلی کو، اسی نکڑ کو، اسی چوراہے کو اڈا بنا لو۔ مسلمان جو اتنا حسین و جمیل، مسلمان جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی خوبصورت تخلیق عطا فرمائی، مسلمان جس کو اللہ نے لباس و پوشاک اور اس کے رہنے سہنے کی اتنی عمدہ تعلیم دی اسلام نے، آج اس اسلام کے ماننے والے، آج اس تعلیمات کے ہوتے ہوئے آج مسلم نوجوانوں کی حالت یہ ہے۔ ہمارے امام صاحب بارہا کہتے ہیں خطبہ جمعہ میں کہ آج کل سوروا بال کٹوا کر کے نوجوان سب چل رہا ہے، وہ گٹکا چبا رہا ہے، وہ ہاف چڈا پہنے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ ہاف چڈا پہننے والے سن لو، یہ واللہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ مذاق نہیں اڑا رہا، جو حقیقت ہے، جو سچائی، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے، ایک مسلمان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ حصہ بھی اس کے سطر میں داخل ہے، اس کو بھی چھپا کر کے رکھنا۔ جوان لڑکا ہے، 22 سال 23 سال کا، وہ ہاف چڈا پہن کر کے رات میں گھوم رہا ہے، سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ ارے تم بے غیرت ہو کیا؟ تمہارے گھر کی عورتیں بھی بے غیرت ہو گئی کیا؟ تمہارے سماج کی عورتیں بھی بے غیرت ہو گئی کیا؟ تمہارے سماج کی یہ بوڑھے بزرگ بھی بے غیرت ہو گئے؟ اور باپ یہ سمجھتا ہے تو فیشن ہے، جوان گھر میں جوان بیٹھے، ماں ہے، سب ہے،
لیکن ہم وہ طور طریقہ اختیار کر رہے جو طور طریقہ یہود و نصارہ کا، وہ طور طریقہ کہ جس طور طریقہ کو اپنانے کے بعد انسان سوائے جہنم کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیا اسلام کی تعلیمات اور اسلامی کلچر میں وہ خوبصورتی نہیں ہے؟ آپ اگر سطر ڈھک کر، اسلام آپ کو اس بات کا کہ قید آپ کے اوپر نہیں لگا رہا کہ آپ کرتا پاجامہ ٹوپی ہی پہن کر کے رہیے، نہیں، آپ وہ لباس پہنیے جس سے آپ کا سطر چھپا رہا ہے۔ آج کل فیشن چلا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہنے الحمدللہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کون تماشا ہے بھائی؟ یہ کون تماشا؟ ہم نے کئی نوجوانوں کو ٹوکا بھی ہے کہ آپ یہ جو ٹی شرٹ پہن کر کے اور اس پر لکھا ہوا سبحان اللہ الحمدللہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو اچھا لگتا ہے، اس پر سبحان اللہ لکھا ہوا الحمدللہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ باریکی اس کی کیا ہے؟ ہم جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لکھا ہوا کو لے کر کے چلے گئے، گھر میں آئے بہت گرمی ہے، نکالا کپڑا گندا ہو گیا پھینک دیا، پاؤں کے نیچے پڑ رہا ہے، کہیں پڑ رہا ہے، کیا اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ کی بے حرمتی نہیں ہے؟ تو یہ یہودی فکر اور یہودی کلچر کو جب اپناؤ گے جوانوں، تمہاری تعلیمات کی دھجیاں اسی طرح اڑیں گی۔ جب یہودی کلچر کو اپناؤ گے تمہارے گھروں سے غیرت کا جنازہ نکلے گا، جب نصرانی کلچر کو اپناؤ گے تمہارے گھر سے تمہارے دین کا جنازہ اٹھے گا، جب یہودی کلچر کو اپناؤ گے تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری غیرت ختم ہو جائے گی، تم اپنی ماں کو ماں کی حیثیت سے نہیں پہچان پاؤ گے، اپنی بہنوں کو اپنی بہن کی حیثیت سے نہیں پہچان پاؤ گے، اپنی تقریبات میں تم اسلامی جھلک نہیں پاؤ گے۔ جب اسلامی تہذیب کو اپناؤ گے، اسلامی کلچر کو جب اپناؤ گے جوانوں، تو اللہ تمہاری اداؤں سے اتنا خوش ہوگا کہ اللہ تمہارے اندر کشش پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے اندر وہ قوت پیدا کر دے گا کہ اپنی اس قوت کی بدولت اور اپنی اس ایمانی طاقت کی بدولت، اپنے اس دین اور اپنے اس کلچر کی بدولت تم اسلام کی تعلیمات کو دنیا انسانیت پر وسیع کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں سب آدمی رو رہے ہیں، سماج میں بڑی برائی ہے، بڑی بے حیائی ہے۔ یاد رکھو، پیسے خرچ کر لینے سے اور اپنا عقلی گھوڑا دوڑا لینے سے ہمارے سماج میں کبھی بھی سدھار نہیں آئے گا۔ میرے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں سدھار ہو جائے، ہمارا سماج سدھار کی طرف بڑھ جائے، دنیا کی کسی بھی غرض کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی پرے کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے عمل کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت اور اس دھرتی پر آنے والے سب سے پوتر شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا پڑے گا، آپ کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، آپ کی جو تعلیمات ہمیں دی ہیں انہیں تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا، تمہارے لیے اگر کسی شخصیت میں تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا، تمہارے لیے کوئی نمونہ ہو سکتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ ان کی تعلیمات کو جب اپناؤ گے تمہارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، شراب کا خاتمہ ہوگا، بے پردگی کا خاتمہ ہوگا، زناکاری کا خاتمہ ہوگا، ناچنے اور گانے کا خاتمہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لاکھ تم وراٹ کوہلی، سلمان خان اور شاہ رخ خان کسی کو بھی آئیڈیل بنا لو، تمہارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ کی ذات مقدسہ کو جب تک تم اپناؤ گے نہیں، ان کی تعلیمات کو جب تک اپناؤ گے نہیں،
جب تک تمہارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنیں، آپ بھی اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ جس طرح آپ کسی کی بیوی ہیں، آج بیویوں کی حالت یہ ہے کہ مرد بیچارہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ڈرا سہما گھر میں بیچارہ داخل ہوتا ہے، ڈرا سہما داخل ہوتا ہے اور بڑی ڈر کر کے کہتا ہے کہ یہ غلطی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیے بیگم کیسے برس پڑتی ہے۔ اور اگر بیگم سے کوئی غلطی ہو جائے اور شوہر اگر تھوڑی سی آپ ٹیڑھی کر خبردار کر دیے، غلطی انسان سے نہیں ہوتی تو کس سے ہوتی؟ یہ حالات ہے بھی کہ میری ماں اور بہنوں، میرے نبی اور آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے خدیجہ الکبریٰ۔ نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور جس طرح سے وحی الہی کے نزول کے وقت آپ پریشان ہوئے، گھبرائے ہوئے، تیرتے ہوئے آپ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو کہتے ہیں زملونی دسترونی، اے میری بیوی مجھے کمبل اڑا دے، اے میری بیوی مجھے چادر اڑا دے، میں پریشان ہو گیا۔ اور میری ماں اور بہنوں ذرا یاد کرو اس خدیجہ کو، اس خدیجہ نے اس وقت اپنے شوہر نامدار پہ صلوات نہیں سلایا، اس خدیجہ نے اس وقت اپنے شوہر کو کھری کوٹی نہیں سلائے، بلکہ خدیجہ نے تسلی کے الفاظ بولے، خدیجہ نے میٹھے بول بولے اور اپنے شوہر کو تسلی دلائے، اپنے شوہر کو اطمینان بخش بات کہی اور کہا کہ میرے شوہر نامدار آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، آپ مصیبت زدہ کے لیے، آپ پریشان حال کے لیے، آپ پریشان حال کے لیے آپ مددگار بن کر سامنے آتے ہیں۔ اے میرے سرتاج، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے اسی خدیجہ کو اور اسی عائشہ کو آج کی طرح جنس پینٹ پہن کر چلنے والی نہیں تھی، خود میک اپ سجا کر بازاروں میں نکلنے والی نہیں تھی، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے تھاما تھا۔ اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ آسمان سے فرشتہ جبریل امین ان کو سلام کیا کرتے تھے، فرشتے سلام لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان تک سلام بھیجتا تھا۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو، اگر آپ اپنے بچوں سے صحیح محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہے، تو اس پیار کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، انہیں مسلمان بنائیے، مسلمان بنائیے، تب جا کر سماج میں امن اور عاشقی کی بادیں بہاری چلے گی، تب جا کر جب ہم اپنے ان بچوں کی، ان نونہالوں کی اچھی دیکھ ریکھ کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، تب جا کر وہ دن ہمارے سامنے آئے گا کہ ہمیں اپنے بچوں پر پنچایت بیٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں سے گالیاں سننے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور آج اگر ہم نے ان کی تربیت میں کمی کی تو پھر یاد رکھیے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پریشانیوں سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اچھا ایک بڑی اہم بات جو سماج اور معاشرے کے حوالے سے ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے تو پہلے گناہ کر لیا، اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ، تو پہلے ہی سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پہلے ہی سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ گناہ کا کام کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اگر آپ سے بیعت کر لوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا وہ گناہ مجھے کہیں برباد نہ کر دے، اس گناہ کے بارے میں پوچھا نہ جاؤں اللہ کے سیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے تم کفر کی حالت میں تھے، کافر تھے، تم نے مورتیاں بھی پوجی، تم نے قتل و خونریزی بھی کی، تم نے عزت و عصمت بھی لوٹے، سب کچھ کیا، لیکن جیسے ہی تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا وہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے گئے۔
نوجوانوں، بزرگوں، آج تک اگر ہم نے، اور کھل کر کہنے دیجئے چونکہ ہم اپنے ہیں اور اپنوں کے بیچ میں ہیں، آج تک اگر ہم نے ناچنے گانے کا کام کیا ہے، آج تک ہم نے منکرات کو فروغ دینے کا کام کیا ہے، ان اعمال کو انجام دینے کا کام کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیجیے۔ توبہ اگر سچے دل سے کر لیجیے گا، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ اللہ سے اگر سچی توبہ کر لو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے عسیٰ ربکم، امید ہے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جو سچی توبہ اور سچے مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سچے پکے مسلمان بن جائیے۔ آپ کہیں بھی رہے، سفر میں، حضر میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی آپ رہیں، جہاں بھی رہیں، مسلمان بن کر کے رہے۔ دوسری قومیں جب آپ کو دیکھے تو انہیں یہ احساس ہو کہ ان کا سراپا جو نظر آ رہا ہے یہ اسلامی تعلیمات کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ کھڑا ہوا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا شخص ہے، یہ شخص اسلام کا ترجمان ہے، اسلام کا سفیر ہے۔ ہماری یہ حیثیت ہونی چاہیے، ہماری یہ حیثیت ہونی چاہیے۔ اور کوئی بھی آدمی اگر خیر کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ 70 چوہا کھا کر بلی چلی حج کرنے، فوراً ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے بندے ہم نے بہت گناہ کیا، آج تک ہم نے بہت گناہ کیا، لیکن آج اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق دے دی کہ اب تک میں گناہ ہی کرتا آیا، اب آج میں توبہ کر رہا ہوں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے تمام لوگوں کو اسی نیک کام کی دعوت دے دوں۔ اگر یہ توفیق ہمارے اندر آ گئی تو ہمیں بھی، آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے، نہ کہ ہمارا مذاق اڑانا چاہیے۔ اگر ہم مذاق اڑاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتلاتا کہ کیسی کیسی وعیدیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اور دین کا پر ہنسنے والوں کے لیے۔ اور آخری آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ گانا بجانا کے حوالے سے جو میں بات بول رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ لت لگ گئی ہے کہ جب تک ہم رات میں کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا نہیں سنتے ہمیں نیند ہی نہیں آتی، سکون ہی نہیں ملتا۔ گاڑی چلا رہے جب تک گانا نہیں بجے سکون نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تمام تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے اگر تمہارے دلوں کو اگر اطمینان نہیں پہنچتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں پہنچتا تو یاد رکھیے یہ گانا بجانا اور اس طرح کی جو موسیقی ہے، میوزک ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے ہمیں سکون پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو گانا سننے کے عادی ہے، جو گانا سنتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب کریم ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔
ہم میں سے جو گنہگار ہے اللہ اسے اس بات کی توفیق عنایت فرما دے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ ہو جائے اور توبہ کر لے اور کل قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ ہم میں سے جو نیکیوں کی راہ پر ہے اللہ انہیں ثبات قدمی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں پر جمع کر رکھے، ان کے پاؤں کو مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمارے سماج کے ایک ایک فرد کو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، سب کے دلوں میں اللہ دین کی محبت پیدا فرما دے، سب کے دلوں میں اللہ دین کی الفت پیدا فرما دے، اور سب کے اندر اللہ یہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، جس حالت میں رہیں، جو بھی کام کریں، ہم مسلمان بن کر رہیں، مسلمان بن کر کام کریں، اور اللہ رب العالمین ہماری اداؤں کو قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔